أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون۔ یہ سورہ سجدہ کی 4 نمبر آیت ہے۔ یہ کتاب ہے اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ مالک نے اپنی شان کے مطابق اپنا تعارف کرایا ہے اس کے اندر، جس طرح آیت الکرسی کے اندر بھی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ اخلاص کے اندر بھی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اور یہاں بالکل اسی انداز کے اندر فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ جس اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، جس اللہ کی طرف یہ کتاب رہنمائی کر رہی ہے، جس اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، وما بینہما، اور ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے، خلا ہے، جو بھی ہے، جتنی ہے، ویزیبل یونیورس ہے یا انویزیبل، جو کچھ بھی ہے، زمین ہے، زمین کی تہ کے اندر ہے، آسمانوں میں ہے، جہاں کہیں بھی کوئی چیز ہے، موجود ہے، مخلوق ہے، وہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ اس سے ذرا اللہ کی شان کا اندازہ لگائیں۔ سورج، چاند، ستاروں، ان کے کشاؤں کا وہ مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ انسانی علم کے اندر جو یہ کائنات آتی ہے خوردبینوں کے ذریعے اور بڑی بڑی ٹیلیسکوپس کے ذریعے، جہاں تک انسانی علم پہنچا ہے، کھربوں نوری سال کے فاصلے ہیں، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ معلوم ہوا ہے، سمجھو کہ یہ بہت کم معلوم ہوا ہے، کائنات اس سے کہیں بڑی ہے۔ اور جتنی بڑی یہ کائنات ہے، جہاں تک انسانی علم جا سکتا ہے، کسی طریقے سے یہ آسمان دنیا ہے، اس کو آسمان دنیا کہا گیا ہے۔ پہلا آسمان سمجھ لیجیے، پہلے آسمان کے اوپر ایسے بند دروازے ہیں دوسرے آسمان میں داخل ہونے کے لیے، اور دوسرا آسمان جو ہے وہ اس پہلے آسمان سے اتنا بڑا ہے، صرف سمجھانے کے لیے جس طرح ایک بہت بڑے ریگستان کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھ دی جائے، اس انگوٹھی کی اس پورے ریگستان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی، آپ خود سمجھتے ہیں۔ تو دوسرا آسمان پہلے آسمان سے اتنا بڑا ہے۔ پھر تیسرا آسمان وہ دوسرے آسمان سے اتنا بڑا ہے جس طرح ایک بہت بڑے ریگستان کے اندر ایک رنگ رکھ دی جائے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیں، 5واں آسمان، 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان، اور پھر 7ویں آسمان کو گھیرے میں لی ہوئی ہے اللہ کی کرسی، اور اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ 7 آسمان ایسے ہیں جس طرح بڑے ریگستان کے اندر ایک رنگ رکھ دیا جائے۔ اور پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں کرسی اور سارے آسمان ایسے ہیں جس طرح ایک بڑے ریگستان میں رنگ رکھ دی جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ یہاں مالک فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہ جلوہ افروز کا جو لفظ ہے، یہ اس کی صحیح حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، مانتے ہیں، بس مالک نے کہا ہے مانتے ہیں۔ اسی انداز سے متشابہات کو مانا جاتا ہے، ایمان رکھا جاتا ہے، بالکل سچی بات ہے۔ اب اس کی شان کیسے ہے، کس انداز سے ہے، کس طرح ہے، وہ کیفیت کیا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے بس اللہ عرش پر پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، کہیں سے اس نے خریدی نہیں ہے، کسی اور سے نہیں ملی ہے، اس کو خود خالق ہے، مالک ہے۔ اس پوری کائنات کے اوپر اس اکیلے کا حکم چلتا ہے، اور چلنا بھی چاہیے، کسی اور کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے، یاد رکھیے۔
کوئی اس کا عطا ہی نہیں کر سکتا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا بھئی یہ جو آسمان دنیا ہے اس کو نہیں انسان سمجھ سکا ہے اتنے زیادہ علوم کے باوجود۔ اور پھر آپ کو بتا دوں یہ جتنا علم کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اپنی مخلوق میں سے، چاہے فرشتوں کو، چاہے انبیاء کو، چاہے کافروں مشرکوں کو، یہ جو سائنسی علوم ہوں یا دینی علوم ہوں، جو بھی علم ہے یہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اگر وہ نہ دیتا تو یہ بھی نہ ہوتا۔ اتنا ہی دیا ہے جتنا سمندر میں اگر آپ سوئی ڈبوئیں یا انگلی ڈبوئیں جو پانی ساتھ لگ جاتا ہے، سمجھو اتنا علم اللہ نے دیا ہے، اور باقی علم دیا ہی نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں وہ اللہ کتنی عظیم ہستی ہے، وہ اللہ جس کا مالک بن جائے، جس کا دوست بن جائے، جس سے خوش ہو جائے، اس بندے کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا ہے۔ وہ جس کا حمایتی ہو، تبھی تو مالک فرماتا ہے کہ اللہ اگر تمہارا مددگار ہے تو پھر تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ پھر تمہیں تعداد نہیں دیکھنی چاہیے کہ تعداد مخالفین کی کتنی ہے اور کون کون مخالف ہے، یہ تمہارے ذہن میں بھی نہ آئے جب اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو پھر خود سوچو کون سی طاقت ہے، کون سی فوجیں، کون سا حمایتی ہے تمہارا جو تمہیں اللہ کے مقابلے میں پھر تمہیں بچائے اللہ سے یا تمہیں کچھ دے۔ بتاؤ، سوچو پھر۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے، فرمایا جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور یہ سب کچھ اس نے 6 دنوں میں، اندازہ لگائی، 6 مراحل میں یا 6 دنوں میں، 6 ایام میں اس نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کی شان ہے، چاہے تو ایک لمحے میں کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے لمحے میں پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے آہستہ آہستہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی شان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے، اور بالکل حق بیان کرتا ہے اور حق کی وہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ یہاں شرک کے اوپر بجلیاں گرا دی اللہ نے۔ اپنی شان بیان کرنے کے بعد فرمایا اس اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا حمایتی، کوئی تمہارا مددگار، کوئی تمہارا مشکل کشا، حاجت روا وہ نہیں ہے، کوئی تمہارا جگری دوست اس اللہ کے علاوہ۔ اور پھر تجربہ کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، جتنے بھی دوست ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ کمی آ جاتی ہے۔ ایک مالک ہے جس کی محبت کم نہیں ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ مالک ساتھ نہیں چھوڑتا اپنے بندے کا، حمایتی ہے، ہر جگہ حمایت کرتا ہے مالک، مدافعت کرتا ہے۔ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا مالک اس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہاں کہاں سے اس کو نواز رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ارادے، دلوں کے اوپر، سوچوں کے اوپر اس کی حکومت ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، تم چاہ بھی نہیں سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو اس کی اندازہ لگائیے کیسی اس کی طاقت ہے۔ تو فرمایا اس کے علاوہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، مخاطبین سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے بنائے ہوئے تھے سہارے، جھوٹے سہارے گڑے ہوئے تھے، کسی کو داتا کہتے تھے، کسی کو دستگیر کہتے تھے، کسی کو مشکل کشا کہتے تھے، حاجت روا کہتے تھے، پکارے لگاتے تھے یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، اور عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہماری سنتے ہیں۔ یہ سننے کا عقیدہ پہلی اینٹ ہوتا ہے، شرک کی جڑ ہوتی ہے یہ عقیدہ، کیونکہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں سنتا ہی نہیں، کیوں پکارے گا؟ تو پہلی جو جڑ ہوتی ہے جس کے اوپر ہر دور کے اندر تیشہ چلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات یہی کہی تھی اپنے والد صاحب سے اور اپنی قوم سے کہ کیوں ان کو پکارتے ہو جو سنتے نہیں ہیں۔ پھر دوسری جگہ پوچھا کیا یہ سنتے ہیں، سوالیہ انداز سے ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے، جن کو پکارتے ہو وہ کیا یہ سنتے ہیں؟ کبھی غور بھی کیا؟ قوم جواب دیتی ہے کہ ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ غور تو کرو تمہارے باپ دادا کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے ہو، کچھ ہوش ہے؟ پھر انہوں نے جب اپنے باپ دادا کے، اپنے اکابرین کے دین کو، ان کے عقائد کو دلیل بنایا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ زبردست جملہ بولا اللہ کی حمایت سے، اللہ کی توفیق سے، فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ سنو مشرکو، کہ جن کو تم پوجتے پکارتے ہو، یہ سننے کا عقیدہ رکھتے ہو، تم بھی اور تمہارے سارے اکابرین، سارے بڑے، فی ضلال مبین، بالکل کھلی گمراہی کے اندر تھے، ایسی گمراہی جو نظر آتی ہے، یہ نہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا جی کون پتہ نہیں کیا ہے، کون گمراہ ہے، کون سیدھے راستے پہ ہے، نہیں، گمراہی نظر آ رہی ہے ان کی۔ جس طرح ہندوؤں کے اوپر حیران ہوتے ہیں کہ ہندو اپنی مورتی کے سامنے جا کے دودھ چڑھاتا ہے
اور کہتا ہے کہ یہ پتھر کی مورتی سنتی ہے. جب ان پر اعتراض کیا جائے تو پلٹ کر وہ جواب دیتے ہیں آج ان مسلمانوں کو کہ تمہارا بابا سنتا ہے، یہ قبر والا سنتا ہے، مزار والا. تم بھی تو دودھ چڑھا رہے ہوتے ہو، بھنڈارے بانٹ رہے ہوتے ہو، حلوے چڑھا رہے ہو، کھیر چڑھا رہے ہو، دیکھیں بڑی بڑی وہاں بانٹتے ہو، وہاں سے نذرانے لے کر جاتے ہو، ماتھے ٹیکتے ہو. تم بھی تو ڈنڈوت کہتے نہیں ہو، تم سجدہ تعظیم ہی کہتے ہو. ہم کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم ڈنڈوت کہہ دیتے ہیں. ہم وہاں گانا بجانا کرتے ہیں، بھجن کہتے ہیں، اور تم بھجن نہیں کہتے ہو، تم قوالی کہتے ہو، تم نعت کہتے ہو. ہم وہاں پھیرے لگاتے ہیں، تم وہاں طواف کرتے ہو. تو بتاؤ، فرق بتاؤ. تو بالکل اسی طرح جس طرح ہندوؤں کی مورتیاں مشرکین مکہ کے بت نہیں سنتے تھے، اسی طرح قرآن یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ آج کے مسلمانوں کی یہ بت جو مزاروں کی شکل میں ہے، گنبد کی شکل میں ہے، یہ نہیں سنتے ہیں. قبر والے نہیں سنتے. انک لا تسمع الموتى، نبی کو کہا گیا اے نبی آپ بھی ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر چلے جائیں وہ نہیں سنتے ہیں. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک حائل کر دی گئی ہے برزخ. نہ ادھر والے ادھر آ سکتے ہیں، نہ ادھر والے ادھر جا سکتے ہیں. اس کو برزخ کہتے ہیں. اور اگر آ جائیں تو برزخ کہاں رہی پھر. حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دادا ایک قافلے کے اندر مارے گئے تھے، اور پھر حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے. بالکل صحیح بات، روایت بالکل صحیح بیان کی. اور پھر آگے دیکھیے حضرت صاحب کا کارنامہ دیکھیے. کہتے ہیں رات کو میرے والد دادا جو شہید ہو کے جنت میں چلے گئے تھے، جنت سے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آ گئے، لڈو، برفیاں، پیڑے بیچ میں سے ایسے جنت کی وہاں خوراک لے کے آ گئے دادی کے پاس. اور دادی کو کہا کہ اگر کسی کو بتاؤ نہیں تو ہر رات کو اسی طرح لے کے آیا کرو. دادا یہ عقیدے حکیم الامت بیان کر رہے ہیں. یہ ہمارے دوسرے حکیم الامت ہیں، شاعر مشرق ہیں، وہ بھی کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. کہ اس وقت نبی جو ہوتا ہے دل اور جگر کی قوت بن جاتا ہے، طاقت بن جاتا ہے جب وہ اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے. اندازہ لگے ان کا ایمان دیکھیے. اور مالک فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ، مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ہمیں جو نبی علیہ السلام سے بھی محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. ہمیں جو صحابہ اکرام سے محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. ہمیں جو مومنوں سے محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. تو اس انداز سے مومن کا اٹھنا بیٹھنا، محبت، نفرت، اگر ہمیں کسی سے نفرت ہے، بغض ہے، وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے. تو یہ صحیح معنوں میں بندگی ہوتی ہے. مومن یہ ہوتے ہیں. تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور شرک اور کفر کرنے والوں کے اوپر ایسا تھوڑا چلایا کہ دیکھو یہ تمہارے شفاعت کیا کریں گے. زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کل ہماری شفاعت کریں گے. تو مالک فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور ذرا نام تو لو اس کو جو شفاعت کرنے کی جرت کرے اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر. کون اپنا منہ کھولے گا؟ فرمایا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی منہ نہیں کھول سکے گا وہاں. اور جب منہ بھی کھولے گا تو بالکل جائز جو اللہ چاہے گا، جس انداز سے جس کے لیے کہا جائے گا اور جس کو کہا جائے گا. یہ شفاعت کا تصور ہے اسلام کے اندر. جس کے لیے کہا جائے گا، جس کو مالک چھوڑنا چاہے گا، جس پر رحم کرنا چاہے گا. گناہگار ہے، مالک چھوڑنا چاہتا ہے، اور دوسرے کو مالک عزت دینا چاہتا ہے. یہ شفاعت کا. باقی کوئی مچل جائے، کہتے ہیں ہمارے عبد القادر جیلانی وہاں مچل جائیں گے اور پھر اپنے مریدوں کو باری باری سارے جنت میں داخل کرنے کے بعد آخری راؤنڈ لگائیں گے اور داروغہ جہنم سے پوچھیں گے میرا مرید تو کوئی نہیں اندر. تو وہ داروغہ جہنم مالک سہم جائے گا اور کام کے کہے گا حضرت آپ کا مرید ہو اور جہنم کے اندر کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے ٹھوکر مار کر جہنم کا راؤنڈ لگا کے پھر جنت میں جا کر داخل ہو جائے گا. یہ مسلمانوں کے عقائد بنائے گئے ہیں. یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ حضرت صاحب اتنی کرنی والی سرکار تھے کہ بچپن میں اتنا سچائی تھی ان کے اندر کہ ایک قافلے میں جا رہے تھے اور 40 دینار تھے. ان کی ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا. قافلہ جب لوٹا گیا تو ایک ڈاکو نے آ کے کہا لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ ان کا 40 دینار ہے. تلاشی لی گئی، کچھ بھی نہیں نکلا. 2-3 مرتبہ ایسے ہوا. اپنے سردار کے پاس لے گئے. یہ لڑکا ہے بار بار کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے اور ہم تلاشی لیتے کچھ بھی نہیں نکلتا. سردار نے کہا لڑکے کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ ایک دم نیچے سے پانچے کے اندر سے وہ سلے ہوئے تھے تو وہاں سے نکال کے کہا یہ ہے.
سردار نے کہا کہ تو نے چھپا کیوں نہیں لیے، یہ تو بچا سکتا تھا. کہتا نہیں نہیں نہیں، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں سچا. سردار کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ اس کے پاس سارا وہ ڈاکوؤں کا ٹولہ تھا، سارے مومن ہو رہے نعرے لگاتے ہوئے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. یہ ہمیں بتایا گیا تھا. حالانکہ اگر یہ واقعہ سچا بھی ہو تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ اتنا بیوقوف تھا، بچپن سے بیوقوف تھا. بتاؤ کسی کے گھر میں کوئی ڈاکو آ جائے، چور آ جائے، کبھی کسی نے اپنا چھپا ہوا خزانہ بتایا؟ یہ کون سی سچائی ہوتی ہے؟ لیکن یہ اور بات کہ واقعہ گڑھا گیا، جھوٹ بنایا گیا، اسی طرح جس طرح 12 سال کی کشتی زندہ کی تھی حضرت صاحب نے، تاکہ بڑے ہو کے انہوں نے بڑا کچھ آگے امت مسلمہ کو ان کے عقیدے پر بات کرنے تھے، تو اس طرح انہوں نے بڑے ہو کے وہ کارنامے انجام دیے. فیوز یزدانی اٹھائیں، غنیت الطالبین اٹھائیں، ایک سے ایک جھوٹا واقعہ، ایک سے ایک خدائی کے دعوے عبد القادر جیلانی کے آپ کو ملیں گے. ہر صوفی اسی طریقے سے، محی الدین چشتی ہو، علی اجویری ہو، کشف المحجوب علی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، آج قوم ان کو پوج رہی ہے، ان کو اپنا سفارشی حمایتی، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہیں، انہوں نے زمین کو سنبھالا ہوا ہے، کائنات ان کے ذریعے سے چل رہی ہے، ابدالوں کے ذریعے سے، اس انداز سے. تو یہ ان کے سارے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں میرے بھائیوں، ان کے منہ کی بکواس ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. مالک فرماتا ہے کوئی نہیں ہے اس اللہ کے علاوہ، تمہارا کوئی شفیع، تمہارا کوئی حاجت روا، کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ تمہارے مالک کی بات تمہارے سامنے لائی جا رہی ہے، قرآن کی بات تمہارے سامنے لائی جا رہی ہے. اور اسی صورت میں آگے جا کے مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّهُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات لائی جائیں اور نصیحت کی جائے پھر بھی وہ منہ موڑے. مالک فرماتا ہے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے رہیں گے. یہ مجرم ہیں جن کو قرآن کے ذریعے، قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ دعوت موجود ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک نے تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو، میرے بندو مجھے کہو. مجھے بتاؤ مجھے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کوئی نہیں سمجھتا کیا؟ مالک فرماتا ہے مجھے کہو کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کہیں مالک فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. مجھے، ان کو مجھے کا مطلب بھی نہیں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، یہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا غوث. اس طرح قرآن کا انکار کیا انہوں نے، اور ان کے علماء نے شرک کے انجیکشن دیے ان کو. یہ ہے ان کے علماء، یہ ہے ان کے امام، یہ ہے ان کے لیڈر. ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں 27 گنا ملے گا. بتائیے اتنا سادہ سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. کفر و شرک پھیلانے والے، اللہ کو گالیاں دینے والے، شرک اللہ کو گالی ہے. پھر دین کو بیچنے والے دکاندار ہیں یہ، ان دکانداروں کو دیندار سمجھنے والے. بتاؤ اس سے زیادہ کوئی جہالت بتاؤ. تبھی تو مالک فرماتا اب کیوں سوچتے نہیں ہو؟ تمہارا دماغ نہیں کام کرتا ہے. اگر اس کے بعد بھی تمہارا دماغ نہیں کام کرتا ہے تو پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر جو جلائے گا مالک، وہ بالکل اس کا انصاف ہوگا. کہیں مالک فرماتا ہے تمہارے یہاں کوئی اللہ کا وقار نہیں، اور تمہارے یہاں کوئی اللہ کی عزت نہیں. اللہ کے دین کو بیان کیا جائے تو اس طرح تمہارے چہرے بگڑ جاتے، دلوں میں ہول اٹھتے ہیں تمہارے. اللہ کی جب تعریفیں بیان ہو، اللہ کی توحید بیان ہو، شرک کا رد ہو، اور کفر و شرک کی اگر بھی بات کی جائے، ان کے کچھ کارنامے بیان کیا. حضرت بڑی علماء دین تھے جی، بڑا انہوں نے کام کیا ہے، تفسیریں لکھی ہیں جی حضرت صاحب نے. تو اس طرح چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. نوح علیہ السلام نے اپنے ہر دور میں مشرک ایسا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے. ان کو بھی اس وقت کہا گیا تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے اللہ کا کوئی وقار نہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. آج جو سانس لے رہے ہو، آج جو زمین کے اوپر رہ رہے ہو، کھانے کھا رہے ہو، طرح طرح کے فروٹ کھاتے ہو، چاٹ کھاتے ہو، مسالے دار سبزیاں کھاتے ہو، فروٹ کھاتے ہو، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تمہارے سامنے رکھی ہیں. یہ ہمیشہ نہیں وہ کھلاتا رہے گا. کبھی سوچا ہے کیوں کھلا رہا ہے؟ ایک دن پوچھے گا کہ کیا کیا تھا دنیا میں، تمہیں جو موقع دیا تھا اس وقت تم نے کیا کیا. یہ سارا کارنامہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. یہ تھے تمہارے کارنامے، یہ تم کیا کرتے تھے. جو صحیح راستے پر ہیں ان کو بھی ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا. خوشی سے اچھلیں گے، اس طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے اپنے نامہ اعمال کو لے کے اپنے دوستوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس. یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، مجھے یقین تھا میں نے اپنے مالک کے سامنے ایک دن جانا ہے، مالک فیصلہ کرے گا. دنیا یہ چند روزہ ہے، کوئی پرواہ نہیں کی اس نے لوگوں کی مخالفت کی، تعداد کو اس نے نہیں دیکھا، بڑی بڑی پگڑیوں کو نہیں دیکھا، صرف اپنے مالک کے وقار کو اس نے دیکھا تھا. کامیاب ہو کے اس طرح لوٹے گا، اپنے اہل و عیال کو بھی جنت کی طرف جاتا ہوا دیکھے گا.
یہ خوش قسمت. دوسری طرف وہ بدبخت ہوگا آج دنیا کا وہ سب سے بڑا صدر ہو سکتا ہے، وزیر اعظم ہو سکتا ہے، فیلڈ مارشل ہو سکتا ہے، جج ہو سکتا ہے، بڑا عالم دین، مفتی اعظم ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے اس ایمان کو نہیں اختیار کیا ہے، شرک سے بیزاری کا اعلان نہیں کیا ہے اس نے اس دنیا میں، اس کی موت آ گئی، بس گیا مارا گیا، فارغ ہو گیا. یہاں سے اس کو مار پڑنا شروع ہوگی، اور پھر جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب، اور پھر قیامت والے دن بھی اس کو ذلت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور پھر حساب کتاب کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر، اور وہاں اس کو ہمیشہ مار پڑتی رہے گی. 70 گز لمبی زنجیر کے اندر فرشتے اس کو آگ کے اندر، حمیم کے اندر ڈبکیاں لگائیں گے. چکھ مزے آپ اس اندر، یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا. فرمایا کیا تمہیں ذرا بھی سمجھ نہیں آتی ہے؟ فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، سارے آسمانوں کا، ساری زمینوں کا، سب کا انتظام کرنے والا ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ جو تمہیں بتایا گیا، یہ کتب ہے، یہ فلاں ہے، یہ ان کے وسیلے سے ہوتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. فرمایا وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس کی رودات اس کے حضور اوپر چڑھتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. تم دنیا کی جنتریوں کے مطابق معاملات کرتے ہو. مالک کا انداز دیکھیے کہ اب تمہارے ہاں جو 1000 سال گزرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ اس نظام کا ایک دن ہوتا ہے. اور پھر جو میدان محشر ہوگا اس کے بارے میں فرمایا 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. 50,000 سال جب یہ سارے معاملے ان کو رکھا جائے گا وہاں، اور اس وقت مومنوں پر مالک ایسا رحم فرمائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ وقت مومنوں کے لیے اتنا ہوگا جس طرح 2 رکعت پڑھی ہے، بس اتنے سے فارغ ہو کے مالک جنت کے اندر ان کو داخل. آج کہتے ہیں ایمان، اس وقت پتہ چلے گا ایمان کیا چیز ہوتی ہے، توحید کیا چیز ہوتی ہے. اس وقت چیخیں گے، چلائیں گے، کاش ہم نے ان کافروں کا ساتھ نہ دیا ہوتا، کاش فلاں کو اپنا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فلاں ہوگا، اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش رسول کی بات مان لی ہوتی. اس وقت چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا. فرمایا یہ معاملہ ہے ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. یہ ہے صحیح معنوں میں وہ اللہ جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست اور رحیم ہے. جو چیز بھی اس نے بنائی خوبی بنائی، جو چیز اس نے بنائی اندازہ لگے. کسی چیز کی طرف آپ دھیان کرو، کتنے تعریفیں کرتے ہیں، کیا کہنا جی، کتنے خوبصورت پرندے بنائے ہیں، پھول کیسے بنائے ہیں جی، دیکھیے پہاڑ کیسے بنائے ہیں، زبردست سمندر بنایا ہے. بڑے بڑے سائنسدان بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے اس پر ایک تقریر کرو تو ایسا لیکچر دیں گے کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کتنی گہرائی میں حضرت سوچ رہے ہیں. اور یہ باتیں تو ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مانتا کون ہے، اس کو اپنا اکیلا معبود مانتا کون ہے، یہ مسئلہ ہے اصل. اتنا کچھ مان گئے ہو تبھی تو حیرانگی ہوتی ہے، اتنا مانتے ہو. مشرکین مکہ کا یہ مسئلہ تھا. پوچھو ان سے تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا، کون ہے نظام کائنات چلا رہا ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. تو کٹے سے کٹا مشرک کہتا تھا کہ یہ تو پھر اللہ ہی ہو سکتا ہے، بھائی یہ تو پھر اللہ ہی ہے. تو یہی اللہ پھر کہا جاتا ہے کدھر جا رہے ہو. پھر یہ جو دوسرا تم نے سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہو، پکارتے ہو، یہ پورا تمہارا مشرکانہ نظام، کافرانہ نظام، یہ اس پر کیوں قائم ہو، کیوں ڈرتے نہیں ہو پھر تم. یہ معاملہ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے. یہ توحید کی دعوت اس انداز سے ہمارے سامنے آئی ہے. اور طاغوتوں کا بھی ذکر آیا کہ انہوں نے، جن کو ہم پہلے اپنا بڑا سمجھتے تھے، یہ بڑے عالم دین ہے، پتہ چلا یہ ٹھگ تھے، انہوں نے راستہ روکا ہے. چاہے جتنے بڑے بڑے پگڑیاں ہیں اتنے بڑے بڑے اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے رہے. کوئی وحدت الوجود کو پوری زندگی ثابت کرتے رہے ڈاکٹر اسرار کی طرح، کوئی ان مشرکوں کو اپنا امام ثابت کرتے رہے علی انجینئر کی طرح. تقی عثمانی کو سنو، فضل الرحمان کو سنو، خلیل الرحمان کو سنو، منور سلطان کو سنو، جس کو بھی سنو شرک کے ساتھ لگاؤ ان کا. اور شرک کے ساتھ اگر لگاؤ ہے آپ کا اللہ کے بندو، پھر اللہ کے ہاں اس کی درگاہ سے بالکل راندے ہو. کیونکہ مالک نے فیصلہ کر دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس کی موت آ گئی. پہلی اور آخری سچی بات یہ ہے کہ اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا، وہ ہمیشہ کی آگ میں رہے گا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. ان طاغوتوں کو، ان مولویوں کو، ان پیروں کو، ان سیاسی لوگوں کو جو اپنا لیڈر مانے، امام مانے، مالک فرماتا ہے ان کے پیچھے چلنے والے، یہ طاغوت کے پجاری، یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے ان کے ساتھ. یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے بندو پڑھو، خود پڑھو
کتنا وقت لگاتے ہو اپنے دنیاوی معاملات میں، سائنس کی کتابیں پڑھتے ہو، کمپیوٹر پڑھتے ہو، اور راکٹ سائنس تک پہنچ گئے ہو، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ، اتنے بڑے بڑے طیارے بناتے ہیں، عقل حیران، اتنے ان کے دماغ کام کرتے ہیں، ہر جگہ دماغ کام کرتا ہے، اور جیسے اللہ کی بات کی جائے، دین کی بات کی جائے، ایسا ان کا بٹن سوئچ آف ہو جاتا ہے فوراً۔ یہ اصل میں اپنی اپنی نصیب کی بات ہے، کیونکہ مالک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جب تک آپ اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں کریں گے، لعلہم یرجعون، مالک فرماتا ہے یہ جو ادنا ہم کو چوکے لگاتے ہیں اس وجہ سے ہماری طرف رجوع کریں، ہماری طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کرو تو ہدایت ملے نا۔ کسی نے اپنے مسلک کی طرف، دیوبندیت کی طرف رجوع کیا ہے، کوئی اہل حدیثیت کی طرف، کوئی بریلویت کی طرف، کوئی رافضیوں کی طرف رجوع کیا ہوا ہے، کسی کا قبلہ ایران ہے، کسی کا قبلہ امریکہ ہے، کوئی چائنا کی طرف دیکھتا ہے، کوئی مولوی صاحب کے پیچھے جھکا جا رہا ہے، پیر صاحب کی، امیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو نا، جو تمہارا صحیح معنوں میں مالک ہے، خالق ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان جب سمجھ آ جائے تو پھر جم جاؤ، پھر تعداد نہیں دیکھنی ہے، پھر وسائل نہیں دیکھنے ہیں۔ یاد رکھو وہ وسائل کا خالق ہے، وہ اسباب کا مالک ہے، اور وہ فوق الاسباب بھی ہے۔ وہ چند لمحوں میں پوری دنیا کا نقشہ پھیر دے، اس کی حمایت ہمیشہ مومن کے ساتھ ہے، یاد رکھیے۔ اور اس نے کہہ دیا ہے قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، حالانکہ ماضی کا سیگا ہے، مالک نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ مومن کامیاب ہو چکے، ایسی یقینی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے جن کو مالک مومن کہتا ہے، ورنہ پوری قوم کسی کے جنازے پڑھے، کسی کو شہید کہے، رہبر اعلیٰ کہے، جو مرضی کہتے رہے، یاد رکھو اللہ کے ہاں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں حدیث میں یہ ضرور آتا ہے جو کافر مشرک مر جائے یا گناہ گار ہو جس طرح، اور بعض والے لوگ اگر اس کی تعریف کریں تو وہاں فرشتے اس کو اور مار پڑتے ہیں کہ اچھا تم ایسے تھے، تم ایسے تھے، بڑے اچھے تھے تم، یہ تھے وہ تھے، اور مار پڑتی ہے، وہ چیختا ہے۔ یہ بھی ہے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم۔